اب ہمارے ہاں جو ہے وہ فی زمانہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہودیوں سے دوستی کر لینی چاہیے، ہمیں جو ہے یہ یہودی حضرت ابراہیم کی آہ ہے، ہم تو ان کے اوپر جو ہے نماز میں درود پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تیار ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم سے دوستی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی کوئی ایسی تعبیر، ایسی تفسیر، ایسی تشریح کی جائے اور قرآن میں سے کوئی ایسی آیت نکالی جائے جس کے تحت ہم کیا کریں، یہودیوں کو اپنا رہے اور ہم قرآن اور حدیث کو اس طرح پیش کریں کہ پھر یہودی بھی ہمارے ہیں۔ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا اور حضرت ابراہیم یہودی ہے۔ البتہ یہ آیت ضرور موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا، پہلے پہلی کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں کو تھا۔ یہ کیا بولتے تھے یہودی اور عیسائی کہ حضرت ابراہیم کا جو دین ہے وہ ہمارا دین ہے، یعنی حضرت ابراہیم یہودی کہتے تھے یہودی ہیں اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لما تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں تم حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑ کیوں رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، فرمایا توریت اور انجیل حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ توریت اور انجیل حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر آگے چل کے وہ واضح طور پر یہودی توریت کے ماننے والے ہیں، عیسائی انجیل کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ توریت ابراہیم میں نازل نہیں ہوئی، یعنی ابراہیم یہودی نہیں تھے، اور فرمایا اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، تو ابراہیم عیسائی نہ ہوئے، ابراہیم تو ان دونوں سے پہلے ہیں۔ اب یہ نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے تو پھر کیا تھے؟ فرمایا ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانی اور نہ ہی عیسائی تھے، ولكن كان حنیفا مسلما، بلکہ فرمایا وہ تو باطل ادیان سے منہ موڑ کر اعراض کر کے سچے مسلمان تھے، باطل دینوں سے منہ پھیرنے والے تھے اور مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، تیسری چیز ہے مشرکان، عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی دعویٰ، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، وہ بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہم نے، بلکہ عرب کے کفار کا یہ دعویٰ تھا، اسی بنا پر وہ حج بھی کیا گیا۔ تو اب اللہ نے آگے اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں، تو ہمارا نام ہے مشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو باطل ادیان کو چھوڑنے والے تھے اور مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، یعنی شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، کافر بھی نہیں تھے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم مسلمان تھے، کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اب یہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ اگر یہود مراد ہوتے، یہودی مراد ہوتے یا عیسائی مراد ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کے دشمنوں کی فہرست میں ان کا ذکر نہیں کرنا، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کے تحیات میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہو تو کیا وہ ہمارے دشمن ہوں گے؟ دعا کس کے لیے انسان کرتا ہے؟ دعا جو درود ابراہیم ہے وہ دعا ہے رحمتوں کی۔ کس کی دعا ہے؟ یا اللہ حضرت ابراہیم پر اور آپ کی آیت پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ اب ہم برکت اور رحمت کی دعا اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی فہرست کے مطابق مسلمانوں کے دشمن ہیں۔
یا اس میں تباہ ہو جانے کی دعا کرتے ہیں، اب یہ دعا نہیں کرتے تو اس پر رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک دنیا کا ضابطہ ہے کہ دشمن کے لیے اور خاص نماز کی حالت میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رحمت اور برکت کی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آل ابراہیم سے مراد اس درود ابراہیم میں یا قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے وہ یہودی مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد مراد ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا میں رہی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جو انبیاء گزرے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ جو حضرت ابراہیم کے صحابہ ہیں یہ مراد ہے۔ اب یہودی تو حضرت جو ہے وہ اسحاق کی اولاد، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب جو ہیں ان کی اولاد، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، کیا لقب تھا؟ اللہ کا بندہ۔ تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کی وہ اولادیں ہیں جو مومن تھے اور انبیاء تھے، اور ان کی اولادوں میں جو ایمان والے گزرے، کلمہ گو گزرے، ہم ان کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جن کو ہم عرف عام میں یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ بلکہ ان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا بَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہ یہودی اور عیسائی مومنوں ان سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تُتَّبِعُوا یہاں تک کہ تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، ان کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد اللہ فرماتا ہے لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، کہ مومنوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانے کی ممانعت ہے، جن لوگوں کے دوست بنانے کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے، اب کیا اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجنے کا حکم ملے گا؟ بے عقل سے ذرا بات بتائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ جن کو دوست بنانے کا اللہ منع کرے، اللہ ہمیں یہ حکم دے گا کہ ایک پر درود بھیجو، اللہ کہے دوست نہیں بناؤ، اور یہ کہنے کہ ان سے دوستی کرو۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جب تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست جو بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کن میں ہو جائے گا؟ انہی میں سے ہو جائے گا، جیسا نہیں انہی میں سے ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جو تم میں سے ان کا دوست بنے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں یہودی کہلانا آپ پسند کریں؟ ہم نماز میں درود پڑھنے کی بات کو صحیح کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود یہودی کہلانا پسند نہیں کر سکتے، ہم خود عیسائی کہلانا پسند نہیں کر سکتے، تو ہم نماز میں ان کے بارے میں کوئی دعا کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے، اور حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ سنن کبریٰ بڑی بڑی کی حدیث ہے، امام بیہقی نے اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، سنن کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم سے آل سے مراد کیا ہے؟ آل ابراہیم سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، حضرت ابراہیم کی اگر آج سے مراد یہاں پر اولاد کیا ہے تو قرآن میں تو فرعون لا اولاد تھا، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن قرآن میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، مجھے دریا میں فرعون ڈوبا، دریا نیل میں، تو فرمایا کہ ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا پانی میں۔ اب فرعون کی تو اولاد ہی نہیں، فرعون کی اولاد ہی نہیں تھی، تب فرعون کی اولاد نہیں تھی تو پھر آل فرعون سے کیا مراد؟ معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے
فرعون کے پیچھے چل کر اس کی اتباع کی اور اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو بطور ایک مذہب اپنایا، اور فرعون جو کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کے احکامات کو مانا اور اس کی پیروی کرتے رہے، وہ لوگ آئے فرعون، وہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کا پیروکار وہی ہے جو قرآن کی اس آیت کے مطابق مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا۔ کیا کیا؟ پیروی کا حکم دیا قرآن میں، ملت ابراہیم۔ اور اسی طرح جو ایک آیت میں فرمایا جب یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہودن اور نصارا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم جو ہے نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، بلکہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے پیروکار۔ سمجھ آئی واضح ہوئی بات؟ تو معنی یہ ہے آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کے اگر اولاد لیا جائے گا تو وہ انبیاء اور وہ مسلمین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہے اور دنیا سے روشن ہوئے حالت ایمان میں، نہ کہ آل ابراہیم سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں۔ قرآن میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو یہودی اور عیسائی تو قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، اس کا بیٹا بنانے والے ہیں۔ تو یہودی اور